السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور یہ چائے والا پروگرام جو آ گیا آپ کے سامنے، گھومتی چائے، ہو بڑے مسئلے مسائل ہیں جی۔ آپ یقین کریں، آج تو نا سارا دن ایسے وہ ٹی وی ٹاک شو اور یہ وہ دیکھے نا تو ڈپریشن ہی ڈپریشن، ڈپریشن ہی ڈپریشن۔ ایک گندا سا فکرہ ہے جو انڈین فلموں سے یہاں چلا تھا، جو پھر عام ہو گیا، بسوں کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ سالہ ایک مچھر انسان کو ہیجڑا بنا دیتا ہے۔ یہ ایسے ایک محاورہ ہے، اس کا کوئی اصل مطلب نہیں ہے، میں صرف اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ عدم اعتماد کے حوالے سے اتنی پرزور جو ہے نا وہ تیاریاں تھیں، پرزور پروگرام ہو رہا تھا، پنجاب کا ہو رہا تھا اور مرکز میں ہو رہا تھا کہ بھئی بس اب حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور سارا کچھ ہے۔ تو سینٹ میں جو یوسف رضا گیلانی ہے نا، اس نے وہ مچھر کا کردار ادا کیا ہے اور پوری قوم کی امیدوں کو ہیجڑا بنا دیا۔ یقین کریں، بالکل بازی پلٹ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی جب ہم جہاں پہ 9-10 سینیٹر ہمارے زیادہ ہیں، وہاں ہم جو ہار گئے ہیں، تو عدم اعتماد کیسے پیش ہوگی اس کے عثمان بزدار کے خلاف اور یہ عمران خان کے خلاف؟ یعنی کہ اس ایک عمل نے نا، یوسف رضا گیلانی کے ایک عمل نے سارا ماحول ہی بدل دیا ہے۔ سب مایوس ہو گئے ہیں، سب۔ انہوں نے کہا یار، جب اس سابقہ وزیر اعظم ہے یوسف رضا گیلانی اور وہ بر وقت نہیں پہنچ سکا، جبکہ پورے پاکستان کے سارے لوگ وہاں پہنچ گئے جنہوں نے پہنچنا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں پہنچا، اور اس ایک شخص کی وجہ سے سارا ماحول بدل گیا۔ جس طرح لوگ پہلے امید میں تھے، لوگوں کو ہو رہا تھا کہ جناب یہ عدم اعتماد بس اب ہو جائے گا، اور ہم سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہو جائے گا، تو جب اتنی واضح اکثریت، اتنی تو عمران خان کو اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں ہے 10 ممبروں کی، اتنی عثمان بزدار کو اکثریت حاصل نہیں ہے 10 ممبروں کی، جتنی ہمیں سینٹ میں حاصل تھی، تو وہ ایک شخص نے پوری قوم کو جناب ہیجڑا بنا دی ہے اور اوسوں پہ اور امیدوں پہ پانی پھیر دیا ہے، ٹھنڈا پانی پھیر دیا ہے، اور وہ سارا ماحول بدل گیا ہے۔ اور وہ آج میں دیکھ رہا تھا، ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے بالکل طے کر لیا ہے کہ نون لیگ کو نہیں آنے دینا، اور ان کی جو ہے نا وہ سارا کچھ طے ہو گیا ہے، اور وہ کمزور سی حکومت اگلی دفعہ بھی لانا چاہتے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے۔ یہ آج کی یہ ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن بڑا ہی مایوس گزرا ہے، بڑا مایوس گزرا ہے، اور اس کی وجہ وہ پرسوں جو یوسف رضا گیلانی نے کردار ادا کیا ہے نا۔ کئی دفعہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو امید کی کرن نظر آ جاتی ہے، ایسے امید کی کرن، جیسے کے پی کے میں الیکشن ہوئے، وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب جیتے تو لوگوں کو بڑی امید کی کرن نظر آ گئی تھی۔ اچھا، ہم اس کو کیوں یہ حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ بھئی عوام تنگ ہے، اس سے مہنگائی کی وجہ سے عوام تنگ ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، عوام کی خواہشوں کے مطابق حکومت ہونی چاہیے، یہی ہم کہتے ہیں نا، عوام کی خواہشوں کے مطابق۔ تو ایک یوسف رضا گیلانی کے سارے ایک عمل نے نا، ایک غیر حاضری نے اس کی سارا ستیہ ناش کر دیا، ستیہ ناش کر دیا۔ اب آج وہ بحث ہی نہیں ہو رہی، جس کے لیے سارے ٹی وی اینکر یہ وہ سارے تڑپ رہے تھے کہ جناب بس ہوں عدم اعتماد۔ ہم نے کہا تھا جی سائن بھی انہوں نے کروا لیے تھے، لیکن پھر عدم اعتماد کیسے ہوگی جناب، جب پیپلز پارٹی کے اتنا انہوں نے برا کردار ادا کیا ہے پیپلز پارٹی نے، اور اس کردار کی وجہ سے آج کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی ڈیل اب ہو گئی ہے اور وہ آئندہ آ رہے ہیں۔ ایک بات عمران خان کہہ رہا ہے جی کہ اگر میں نہیں آنا تو پھر بے شک چاہے ملک ہی نہ رہے، اس کے ذہن میں یہ آیا ہوا ہے۔
پھر جو مرضی ہو مارشاء اللہ آ جائے، جو مرضی ہو جائے، وہ اتنا لالچی ہوئے اپنی سیٹ کے لیے۔ میں معذرت کرتا ہوں اگر کوئی آپ کو سخت چیز لگ رہی ہو تو، لیکن بات یہ ہے کہ سر جی اس یوسف رضا گیلانی نے نا قوموں کو بڑا جو ہے نا وہ کی ہے ان کے، اور مجھے پھر سمجھ نہیں آئی کہ رانا ثناءاللہ نے یوسف رضا گیلانی کہتے جی اس کا اتنا قصور نہیں تھا، وہ دلاور گروپ کا ہی تھا۔ بھئی دلاور گروپ بھی یوسف رضا گیلانی، بقول یوسف رضا گیلانی کے کہ میں نے دلاور گروپ کو بھی کہا تھا کہ بھئی لازمی آنا ہے، بھئی لازمی آنا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں، تو پھر دلاور گروپ بھی ادھر چلا گیا، اور وہ بھی یوسف رضا گیلانی پہنچ نہیں سکے، اور انہوں نے کوئی وضاحت اب تک نہیں کی، کوئی معذرت قوم سے نہیں کی۔ تو یوسف رضا گیلانی نے سر جی مچھر کا کردار ادا کیا، وہی مچھر جو فلموں میں آپ کو بتاؤں، بار بار نہیں دہراتا، لیکن اسی مچھر کا کردار ادا کیا ہے، اور اب سارے رخ بدل گئے ہیں۔ آج سارا میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر کوئی ٹی وی پروگرام ہی نہیں کر رہا کہ عدم اعتماد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ فی الحال اس نے ٹھنڈا پانی پھیر دیا ہے سب کی امیدوں پہ۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب جب تک نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اہم اعلان نہیں ہوتا تو یہ مایوسی تھوڑی دیر کے لیے رہے گی۔ نواز شریف ہی ہے قوم کو مایوسی سے نکال سکتا ہے، اس کا ایک اعلان نکال سکتا ہے، اس کی پریس کانفرنس نکال سکتی ہے۔ تو ابھی میں نے کل جو پروگرام بتایا تھا کہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ مریم کو آگے کریں گے، اس سے بھی لوگوں کو امید پیدا ہوئی ہے، جو خاص طور پہ نون کے حلقے ہیں، میں واضح طور پہ کہہ دوں نون کے حلقے، ان میں امید پیدا ہو گئی ہے کہ چلیں یار اس طرح بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ تو اس مایوسی میں میں نواز شریف صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ لازمی ایک پریس کانفرنس کریں اور ساری باتیں جو ہے نا وہ واضح کریں، ٹھیک ہے۔ آج جن دوستوں نے ہمیں کہا ہے ہائی ٹی کے، اس کے لیے ہائی ٹی کہہ رہا ہوں، یہ گمتی چائے کے لیے جن لوگوں نے ہمیں میسج بھیجے ہیں، سلام بھیجے ہیں، ان میں ایک میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی قاضی محمد زکریا بنگالی، وہ مکہ سعودی عرب میں ہیں، پاکستان سے ہی ہیں، کراچی سے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بڑے مسئلے ہیں جی، ہمارے شناختی کارڈ نہیں بن رہے کراچی میں صحیح طریقے سے، اور امبیسیاں جو ہے نا، ہماری جو امبیسی ہے پاکستان کی، وہ ہماری کوئی توجہ نہیں دیتی، نہ کوئی ہماری وہ کچھ سن رہے ہیں بات، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جناب محمد ایوب پشاور سے، انہوں نے سلام بھیجا ہے آپ سب کے لیے، اور فیض احمد فیضی صاحب ہمارے پرانے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، بارسلونا، اور اصل رہنے والے ہیں کنجا گجرات کے۔ کنجا مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہاں پہ شریف کنجاہی ایک ہوتا تھا، میں نے وہ ایف اے میں نے ایک مضمون پڑھا تھا جب میں ایف اے میں تھا نا، شریف کنجاہی، اسی کنجا کا ہی ہوگا فیضی صاحب، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ اور ان کے جناب دوست ہیں سہیل اسلم وڑیچ، اکرام چیمہ، سرور چیمہ، سہیل رسول، یاسر اوان، مباسط، فرقالیت، یہ اگر نام میں نے غلط لیا تو ساری میں معافی مانگتا ہوں، پیکتان، یہ نام میں غلط ہی لے رہتا ہوں، ہمیشہ اکثر لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جناب طارق نواز مسقط سے ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، المناع میں رہتے ہیں مسقط سے، انہوں نے سلام بھیجا ہے۔ اور محمد اکرم اوان صاحب کا بریڈ فورڈ سے ہمیں فون آیا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں گومتی چائے میں۔ عارف گجر صاحب کا کراچی سے آیا ہے، ان کو بھی سلام ہے جی، گجر ساری گجر برادری کو بلکہ سلام ہے ان کی معرفت۔ اور اسد رحمان صاحب نے امریکہ سے ہمارے ساتھ بات کی ہے، اور آج میری بات ہوئی ہے، کرامت ہمارے دوست ہیں یو کے والے، ان سے اسلام آباد میں بات ہوئی ہے۔ اور فیصل ہارون اوپل، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گجرانوالے کے چڑے بہت مشہور ہیں، تو ہمارا بھی ذکر کر دینا، میں نے کہا جی کر دیں گے۔ تو یہ جناب آج کی ہماری گھومتی چائے تھی، تو آپ نے وہ مچھر والی بات مائنڈ نہیں کرنی، لیکن یوسف رضا گیلانی نے وہی مچھر والا کام ہی کیا ہے، سب کی اوسوں پہ امیدوں پہ پانی پھیر دیا، یقین کرو پانی پھیر دیا، ہائے ہائے ہائے،
ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے یوسف رضا گیلانی نے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔